الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الكمال ويا أكمل البشر یا صاحب الکمال و یا اکمل البشر من وجهک الکریم لقد اکرم القمر بعد از خدا حبیب خدا شد بزرگ تر بعد از خدا حبیب خدا شد بزرگ تر بعد از نبی بزرگ توی قصہ مختصر گرامی قدر حاضرین، ماہ جمادی الثانی میں 22 جمادی الثانی ہے۔ یہ سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول بلا فصل امام الصحابہ رئیس الصدیقین یار غار و مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس کی مناسبت سے آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام معیت و مصاحبت، اور یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ ہم اپنے عقائد کو جب بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں اور اسی آیت سے اس مضمون کو اخذ کرتے ہیں۔ یہ دونوں لفظ اور یہ دونوں ٹائٹل قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت 40 کا جز ہیں جو میں نے پڑھی ہے، اور اس کو ہر مسلمان کو بڑے دھیان سے سننا اور سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ جب ذکر صدیق اکبر ہوتا ہے تو صرف فضائل کا باب نہیں کھلتا، ساتھ عقائد کا باب بھی کھلتا ہے۔ فضائل جو ہے نا، یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تک، نعروں تک اور باتوں تک اور تقریروں اور جلسوں اور ثواب اور نیکی کی حد تک محدود ہیں، لیکن جب عقائد کی بات آتی ہے تو وہ ایمان، عقیدے کا مطلب ہے ایمان،
اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہمارے دین میں، اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں وہ بنیادی ستون ہیں کہ اگر ان کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو امت اللہ اور رسول دونوں سے کٹ جاتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں جہاں جہاں ان کا ذکر آیا ہے، ان کی بات آئی ہے، بلکہ قرآن میں تو صرف ایک ہی شخص کو اللہ نے صحابی کہا ہے۔ یہی آیت ہے وہ جو میں نے پڑھی ہے، سورہ توبہ آیت 40، جس میں فرمایا اذ یقول لصاحبہ، ایک ہی ہستی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کا صاحب، صحابی اور ساتھی کہا۔ میں اس سے یہ ایک اشارہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے تو ایک، لیکن اس کی ایک ذات میں کل صحابہ موجود ہیں۔ تو بظاہر یہاں صدیق اکبر کی صحابیت بیان ہوئی، اور شیعہ سنی دونوں تفسیروں میں یہ بات موجود ہے کہ جو صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر ہے وہ کافر ہے، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص صدیق اکبر کا انکار کر رہا ہے وہ پورے دین کا انکار کر رہا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ناواقف حق دشمن آیات جلی ہے، ناواقف حق دشمن آیات جلی ہے، جو منکر صدیق ہے، گستاخ علی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے جو بھی آیت میں پڑھتا ہوں پہلے میں ڈھونڈتا ہوں کہ اس کی تفسیر میں باب مدینۃ العلم نے کیا کہا ہے۔ یہ اس لیے تاکہ کسی کو فرار کا موقع نہ، یعنی ابو بکر صدیق سے بھاگے گا تو آگے ذوالفقار حیدری ہے۔ یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ صدیق اکبر کے مسلح کے پہرے پر حیدر کرار کھڑے ہیں۔ تو اس لیے ہم تو بڑے سادہ سے انداز سے صرف ٹھوس، بڑا اوپر نیچے سب کچھ ہو سکتا ہے، پرفارمنس بھی ہو سکتی ہے، بڑا کچھ، لیکن اس کی ضرورت نہیں۔ اتنے مضبوط کانٹینٹ کے بعد صرف ایمان چاہیے۔ اگر ایمان ہو تو کافی ہے۔ سو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اذ یقول لصاحب جو کہا ہے، یہ بھی ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ پہلے جو بات کی ہے وہ ہے اذ یقول لصاحب، ہی اپنے ساتھی سے کہا، اور یہ الحمدللہ اس امت کی ساری تفسیریں، سارے فرقوں کی، خاص طور پہ شیعہ تفاسیر جتنی بڑی ہیں، اس سب میں اس آیت کے تحت لکھا ہوا ہے کہ وہ صاحب ابو بکر صدیق ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہاں تیسرا اور کوئی رکھا ہی نہیں تھا، کوئی گنجائش چھوڑی نہیں تھی، وہ اس لیے کہ ان دو کا تیسرا رب العزت نے خود بننا تھا۔ تو یہ تو قرآن کی نص نے طے کر دیا کہ جہاں یہ دو ہوں وہاں تیسرا بندہ بشر کوئی نہیں ہوتا، رب خود ہوتا ہے۔ یہ قرآن نے بھی طے کر دیا ہے، اور یہ حدیث صحیح میں بھی، صحیح بخاری کی حدیث میں اس کی تفسیر جو آقا کریم علیہ السلام نے خود فرمائی اسی موقع پر، اس میں بھی یہ الفاظ آ گئے، مائیت بھی اور مصاحبت بھی، یہ دونوں قرآن سے ثابت ہیں۔ تو آج بس تھوڑا سا اس بات کو سمجھ لیں کہ مائیت کیا ہوتی ہے اور صدیق اکبر کی مائیت کیا ہے۔
اور اس سے پہلے آج ایک انتہائی قیمتی نقطہ ہے، وہ لفظ غار کے حوالے سے۔ غار کیا ہوتی ہے؟ آپ نے ہزاروں بار یہ لفظ سنا ہے، غار کا لفظ، اور یہ قرآن میں بھی آیا ہے۔ یہ غار کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضرت علی کی روایت بیان کرتے، کہتے ہیں جب آقا کریم علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی اور سیدنا علی نے سنی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب کہ وہ غار میں تھے، تو قال یا رسول اللہ لما سمی الغار غارا، تو حضرت علی نے کہا حضور یہ غار کو غار کیوں کہتے ہیں؟ اس کا نام غار کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ ہے علی، ساری کائنات یہ کروڑوں بار سنتی رہے گی تو سنتی رہے گی بس۔ علی علم نبوت کا متلاشی رہتا، علی قرآن کے سمندروں میں غوطہ زن ہوتا، اور پتہ ہے کہ صاحب قرآن کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ تو کہا حضور یہاں غار کو غار کیوں کہا گیا؟ یہ عجیب بات ہے، غار تو غار تو ہزاروں غاریں ہیں دنیا میں، لاکھوں غاریں ہیں، تو اس کا تو کوئی اسپیشل نام ہونا چاہیے تھا نا، یا سور کہتے جو اس کا اصل نام ہے، تو صرف غار کہہ کے کیوں چھوڑا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میں آپ کو پہلے سمجھا دوں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے، یہ جو لفظ غار ہے نا یہ غیرت سے بنا ہے، غیرت سے۔ اسی سے لفظ غیرت نکلا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَارَ أَن يُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ أَحَدًا غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ، اس غار کو یہاں غار کہہ کے قرآن میں اس لیے بیان کیا ہے کہ اللہ کو اس بات سے غیرت آئی کہ سوائے ابو بکر کے کوئی اور تیسرا میرے ساتھ ہو۔ یہ اللہ کی غیرت کے خلاف تھا کہ میرے حبیب کے ساتھ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور ہو، اس لیے غیرت کا مظاہرہ تھا کہ جہاں یہ دو ہوں وہاں تیسرا اللہ خود ہوتا ہے۔ اور اسی آیت میں آگے ہے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، جب وہ کافر دشمن پیچھے آئے تو اللہ نے سکون اور اطمینان جناب صدیق اکبر کے قلب پہ اتارا۔ اور وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور اپنے ایسے لشکروں سے ان کی مدد فرمائی جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے، وہ اندیکھے لشکر تھے۔ تو پوچھا حضور یہ جو اللہ نے فرمایا ہے اندیکھے لشکر یہ کیا ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایدنی ربی ولی ابی بکر فی الغار بعشرۃ آلاف ملک، اللہ نے میری اور ابو بکر صدیق کی مدد 10,000 فرشتوں کے ذریعے فرمائی، علی خیول من نور، جو نور کے خیموں میں تھے، حوافرھا فی الارض ورؤوسھا فی السماء، ان کے جو سر تھے وہ آسمانوں میں تھے اور ان کے تلوے زمینوں کے اندر تھے۔ اور تیسرا سوال جناب علی کے ذرا تجسس کا اندازہ کرو مسلمانوں، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ چیز ممبر پہ آئی نہیں ابھی اور لوگ مانوس نہیں ہیں۔ حضرت علی سے بڑھ کے کسی کا تجسس اس بارے میں نہ تھا نہ ہو سکتا ہے کہ میں تو ادھر مکے میں حضور علیہ السلام کے بستر نبوت پہ تھا اور یہ دونوں غار ثور میں تھے، تو اب آگے کیا ہے؟
انہوں نے کہا حضور یہ جو لا تحزن آپ نے فرمایا، غم نہ کر ابو بکر، تو ابو بکر صدیق کو غم کس بات کا تھا جب آپ ساتھ ہیں، اللہ ساتھ ہے؟ تو جناب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کان حزنہ علی ان یعرف موضعہ من اللہ عز وجل، فرمایا علی میرے صدیق کو اس لمحے کے علاوہ بیچ میں کوئی زندگی میں ایسی گھڑی ملی نہیں تھی کہ وہ اس بات کو سوچتا، تو غم اسے اس بات کا تھا کہ میرا مقام میرے رب کی بارگاہ میں پتہ نہیں کیا ہے، میں کسی کھاتے میں ہوں بھی کہ نہیں، یہ فکر تھی، اس بات کا غم تھا۔ بڑا کچھ اس پہ لکھا ہے مفسرین نے، اس پر بہت کچھ لکھا ہے لوگوں نے، لیکن یہ اصل راز اور اصل سر یہ ہے جو صوفیاء اور اہل حال اور عرفاء نے بیان کیا۔ یہ فکر تھی ابو بکر صدیق کو کہ میری حیثیت، میرا سٹیٹس بارگاہ الہی میں کیا ہے، میرا مرتبہ کیا۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام نے کھولا، حالانکہ یہ ابو بکر صدیق کو بتانا چاہیے تھا۔ یہ حال صدیق اکبر کا ہے اور بیان آقا کریم فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ، نعرہ حیدری۔ اور یہ مجمع الزوائد میں امام حیثمی اس روایت کو بھی لائے ہیں، کہتے ہیں وہ غم جو تھا آخر اس نے جوش مارا اور عرض کی یا رسول اللہ، غار ثور میں جو مکالمہ ہے یہ ہے اللہ اور اس کے حبیب کا، جو گفتگو ہے، حضور آپ کی نبوت اور رسالت کی جو شان ہے اس سے آپ کا مرتبہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ تو معلوم ہے، تو طے ہے آپ کی شان کیا ہے۔ فَنَعِيُّ شَيْءٍ یا رسول اللہ، حضور میں کہاں ہوں، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ تو رحمت عالم سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت غار میں دوسرے تھے، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، دونوں ہی دو کا دوسرا ہے، فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، وانت صدیقی، میں اللہ کا رسول ہوں، وانت صدیقی، اور تو میرا صدیق ہے، وجناحی، اور میرا بازو ہے، ومونسی، اور میرا ساتھی اور غمگسار ہے، وانیسی، اور میرا محرم راز ہے، وموضع سری، اور میرے رازوں کا خزانہ ہے، وانت خلیفتی من بعدی، اور تو میرے بعد میرا نائب و خلیفہ ہے، تقوم فی الناس مقامی، جہاں آج میں کھڑا ہوتا ہوں جب میں نہیں ہوں گا تو وہاں تو کھڑا ہوگا۔ صدیق ہے، وانت دجیعی، اور تو یہاں ہی نہیں میرے روزے اور مزار میں بھی میرے ساتھ ہی آرام فرما ہو۔ ہائے 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 ہائے، یہ جسموں سے نہیں روحوں سے سننے والا خطاب ہے۔ مسلمانوں، یہ آخری جملہ بولنے سے پہلے مجبوراً کہہ رہا ہوں، اپنی روحوں کو حاضر کرو۔ آخری جملہ زبان رسالت سے گویا رب العالمین نے فرمایا ہے۔ یہ ساری شانیں بیان کر کے وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكَ، فرمایا میرے صدیق بے شک میرے رب نے تجھے بھی بخش دیا، وَلِمُحِبِّكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو قیامت تک تجھ سے محبت رکھتا ہوگا اس کو بھی بخش دیا۔ جناب سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر چونکہ خود محبت کا منبع اور خزانہ ہے، اس لیے ان کے ساتھ اگر کسی کو
تعلق اور باطنی محبت اور روحانی مناسبت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت کوئی ہو نہیں سکتی۔ سورہ اسراء کی آیت 80 ہے، اس کے تحت میں پڑھ رہا تھا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ تو اس کے تحت ائمہ تفسیر نے لکھا ہے یہ جو مدخل صدق ہے، اے اللہ مجھے صدق کے گھر میں داخل کر دے۔ وہ کہتے ہیں وہ غار ثور ہے، کیونکہ دونوں ہی صدق کے منبع والذی جاء بالصدق وصدق بہ، دونوں ہی غار ثور میں تھے۔ تو کہتے ہیں ادخلنی مدخل صدق یعنی غار ثور، واخرجنی مخرج صدق، اس مرکز حق و سچ سے مجھے نکال کے پھر دوسرے مرکز حق و سچ میں داخل کر دے، یعنی من غار ثور الی المدینہ، کیونکہ ہجرت ہو رہی تھی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جیسے قرآن کہہ رہا ہے نا، اس موقع پر صحیح بخاری میں ہے جب آپ نے پریشانی کا اظہار کیا، اپنی بے چینی کا اظہار کیا، کافر دشمن بھی، ظاہری تو یہ تھا اور باطنی یہ تھا جو میں نے بیان کر دیا۔ یہ غار ثور پہ اس لیے جناب فاروق اعظم اور سیدنا علی رشک کیا کرتے تھے اور فخر کیا کرتے تھے کہ یہ اکیلے تنہا جس ہستی کے حصے میں آیا یہ ساتھ وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ تو وہاں آقا کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ تھا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، جسے قرآن نے کہا ان لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ مقام معیت ہے، معیت ساتھ کو کہتے ہیں، کارڈ پہ لکھتے ہیں نا میں اہل و یار، یہ وہ معا ہے۔ سورہ فتح میں بھی اس کو بیان کیا محمد رسول اللہ والذین معہ، اور وہاں بھی مفسرین نے لکھا ہے والذین معہ سے مراد ابو بکر صدیق ہیں۔ اشداء علی الکفار کی تفسیر فاروق اعظم ہے، اور رحماء بینہم کی تفسیر عثمان غنی ہے، اور تراہم رکعا سجدا یہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا۔ والذین معہ وہ جو ان کے ساتھ ہیں، یہ اللہ گواہی دے رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے کون ساتھ ہے تو اس نے بتا دیا۔ تو یہاں اس کی وضاحت کر دی ان اللہ معنا، یعنی جیسے میرا رب میرے ساتھ ہے ویسے ہی تیرے ساتھ۔ حضرات صوفیہ کرام اور مشائخ نقشبندیہ وہ اس کو کہتے ہیں توجہ اتحادی۔ یہ میں ان اہل سلوک اہل طریقت کے لیے عرض کر رہا ہوں جو ان احوال کو جانتے ہیں۔ مشائخ نقشبندیہ جو اہل سلوک و طریقت ہیں ان کے اندر توجہ 4 قسم کی ہے۔ مشائخ نقشبندیہ میں جو غار ثور سے فیض چلا ہے، پہلی جو توجہ کرتے ہیں وہ ہے انعکاسی، دوسری القائی، اور تیسری اصلاحی، اور چوتھی اتحادی۔ 4 قسم کی توجہ باطنی اور روحانی ہے جو مرشد کامل ہو تو اپنے مرید پہ کر کے اس کو منازل سلوک طے کرواتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جو غار ثور میں سینہ مصطفیٰ سے جو توجہ اور فیض سینہ صدیق اکبر میں گیا وہ توجہ اتحادی تھا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے توجہ اتحادی کا کہ من تو شدم تو من شدی۔ غار میں داخل ہونے سے پہلے تو میں حبیب تھا تو صدیق تھا، جب غار سے نکلے تو ظاہری حالت بھی ایسی ہو چکی تھی کہ مدینے والے پہچان نہیں سکے کہ یہ حبیب کون ہے اور صدیق کون ہے۔ یہ ہے توجہ اتحادی، یعنی یک جان دو قالب، جس کو صوفیہ مقام فنا کہتے ہیں فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ۔
تو صدیق اکبر کے قربان جائیں، ان کے شیخ بھی وہی تھے، ان کے رسول بھی وہی تھے، تو آگے ایک ہی قدم تھا بس، اور وہ تھا فنا فی اللہ۔ تو اس کی تائید اللہ نے قرآن میں کر دی، ان اللہ معنا، اے میرے دونوں پیارو، اب جہاں تم دو ہوگے وہاں تیسرا ہمیشہ میں ہوں۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کے پیر و مرشد ہیں، اور نقشبندیوں کے بہت بڑے ولی اور شیخ اور بزرگ۔ آپ کی خانقاہ میں کچھ مہمان آ گئے، تو ایک تندور والا تھا گلی میں، رات کے وقت لیٹ آئے تو لنگر نہیں تھا۔ اس تندور والے نے، ہوٹل والے نان بھائی نے دیکھا کہ مہمان لیٹ ہیں تو کھانا تو خانقاہ میں ہوگا نہیں، تو لانگری کو جا کے لنگر پیش کر دیے، اس کے پاس تھا، روٹیاں تھیں۔ جب پیش کیا مہمانوں نے کھا لیا، تو صبح آپ نے پوچھا خادم سے، درویش سے، کہ مہمانوں نے لنگر کھایا تھا؟ اس نے کہا جی۔ کہاں سے آیا تھا؟ انہوں نے کہا جی وہ جو نان بھائی ہے تندور والا اس نے دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ، اس کا شکریہ ادا کریں۔ جب بلایا تو فرمایا کہ تم نے ہمارے مہمانوں کی مہمان نوازی کی اور لنگر پیش کیا، تو بتاؤ اس کے بدلے میں ہم سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بس دعا کریں، اللہ کے آپ بزرگ ولی نیک بندے، دعا کر دیں۔ فرمائے کچھ مانگ لو۔ پھر اس نے عاجزی سے کہا حضور دعا دے دیں۔ فرمایا کچھ مانگ لو۔ تو اس نے کہا پھر مجھے باقی باللہ بنا دیں۔ تو خواجہ باقی باللہ نے فرمایا برتن چھوٹا ہے اور چیز بڑی مانگ رہا ہوں۔ اس نے کہا جی بس پھر اگر دینا ہے تو پھر زندگی کا کیا پتہ ہے، ساری زندگی روٹیاں لگائیں تندور پہ، تو کچھ مل جائے۔ آپ اللہ کے پیارے ہیں، خود باقی باللہ ہیں۔ لوگ فنا فی اللہ ہوتے ہیں، آپ بقا باللہ کے مقام پہ، یہ اس سے اگلی منزل ہے۔ اسے بھی پتا تھا یہ کون کہہ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا چلو اس کو حجرے میں لے گئے، اور یہ توجہ جو غار ثور میں امام الانبیاء نے صدیق اکبر پہ فرمائی تھی، وہ توجہ اتحادی اس نان بھائی پہ کی، تو جب حجرے سے باہر آئے تو دونوں ہی باقی باللہ تھے، ظاہری حیت اور حالت بھی تبدیل ہو چکی تھی اس تندور والے کی، لیکن صرف یہ تھا کہ وہ ڈول رہا تھا، کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا، خود پہ قابو نہیں تھا۔ تو مریدوں نے پہچانا کہ یہ ہمارے مرشد ہیں اور یہ نان بھائی ہے جو ڈاواں ڈول ہے، تو تھوڑی دیر بعد گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی، اللہ کو پیارا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ برتن چھوٹا تھا لیکن چیز اس نے بہت بڑی مانگ لی تھی، اس کی تاب نہ لا سکا، لیکن میں کہتا ہوں پھر بھی وہ خوش بخت تھا، اور کتنا خوش نصیب تھا جو غوثوں قطبوں کو منزلیں عمریں لگا کے ملتی ہیں، اسے 4 روٹیوں کے بدلے اللہ کے ولی کی نگاہ کا صدقہ عطا ہوئی۔ یہ غار ثور کے فیضان کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کئی موقع پہ جناب صدیق اکبر کو فرماتے کہ ابو بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، تو غار میں بھی میرا ساتھی اور حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی۔ جب امت کو حوض کوثر کے جام پلائے جائیں گے تو میرے ساتھ تو کھڑا ہو۔ اور یہ جو غدیر خم ہے، یہ بھی ایک روایت آخر میں تھا جس پہ کھڑے ہو کے آقا کریم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا مدینہ پاک کے رستے میں، مقام غدیر خم جسے کہتے ہیں، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جناب علی کا ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا تھا۔ وہ تالاب تھا، ایک جوہر تھا، چھوٹے سا جھیل ٹائپ، حوض تھا، سوئمنگ پول سمجھ لیں آج کی زبان میں۔ تو وہاں پر آقا کریم علیہ السلام نہائے ہیں، غسل کیا اس میں۔ صحابہ کے امام حیثمی لائے اس کو مجمع الزوائد میں، اور امام طبرانی اور دیگر محدثین، وہ کہتے ہیں اس میں نہانے جب اترے نا، چونکہ بہت بڑا نہر نما وہ تھا، تو نہاتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر کوئی نہاتے ہوئے اپنے اپنے ساتھی کی طرف جائے۔ تو ارحب صحابی جو ان کے ساتھی دوست تھے، احباب میں زیادہ تعلق والے تھے، قرب تھا،
بھائی بنے ہوئے تھے، نہاتے ہوئے وہ ان کی طرف گئے اور آقا کریم علیہ السلام تیرتے ہوئے جناب صدیق اکبر کی طرف گئے اور جا کے ان کو ایسے جبھا ڈال کے معانقہ کیا، بازوؤں میں لیا اور فرمایا، نہاتے ہوئے غسل کی کیفیت میں جناب صدیق اکبر کو پکڑ کے فرمایا، وَأَنَا إِلَىٰ صَاحِبِي وَأَنَا إِلَىٰ صَاحِبِي، تم سب اپنے اپنے ساتھی کی طرف جاؤ اور میں اپنے ساتھی کی طرف۔ تو یہ بھی ایک اعلان اور محبت کی کیفیات تھیں جو آقا کریم علیہ السلام صحابہ کو بتایا کرتے تھے کہ یار غار و مزار کا مقام اور مرتبہ ہماری نظر میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں فیوزات صدیقیت سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔